نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ المولانا العظیم۔ تمام تعریفیں رب کی اور اربعہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آنریبل چیف سیکرٹری صاحب بخیر راغلے، you are an asset for the south of KP, for KP اور سب سے بڑھ کر خیبر پختونخوا کے لیے۔ آئی جی صاحب ویلکم ٹو دا لینڈ آف یورس، اور جی او سی صاحب آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں تمام، چاہے وہ آر پی او صاحب ہیں، کمشنر صاحب ہیں، کنسرن ڈی پی اوز، ڈی سی صاحبان، وارثین انبیاء کرام، علماء کرام، آنریبل پارلیمنٹیرینز، میرے بزرگ، اللہ اور اللہ کے محبوب کے اور محبوب کے آل کے ماننے والے، میرے غیرت مند باوقار پشتون پاکستانیوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں اپنے صحافی بھائیوں کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے نہ صرف سلام پیش کرتا ہوں، آپ آنکھ ہیں، زبان ہیں، آپ سوچ ہیں، فورتھ پلر آف اے اسٹیٹ ہے۔ میں آج نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ بات کروں گا پہلے، اور نیشنل سیکیورٹی سے پہلے تینوں ڈگنیٹریز کی اسٹیک ہولڈرز اور جتنے بھی کنسرنڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں ریاست کے، ہمارے لیے قرآن اور سنت یہ وہ روڈ میپ ہے جس کے ذریعے یہ ریاست پاکستان کے تمام مسائل کا نہ صرف حل ڈھونڈا جاتا ہے بلکہ اس کو اسی کے پیمانے کے اندر تولا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ایک چیز سے منہ پھیرا ہے، وہ ہے غربت۔ کسی نان مسلم سے منہ نہیں پھیرا، منافق سے منہ نہیں پھیرا، وہ رحمت للعالمین تھے۔ غربت انسان کی غیرت کو، انسان کی بنیاد کو کھوکھلا کرتا ہے۔ جب ایک ریاست کے اندر مختلف پیمانے ہوں، لاہور کے لیے الگ سوچ ہو، اسلام آباد کے لیے الگ سوچ ہو، اور 2611 کلومیٹر بارڈر جو ڈیورنڈ لائن ہے، 909 کلومیٹر بارڈر جو ایران کے ساتھ ہے، اور پھر آپ کا اور میرا وہ بنیادی اور ازلی دشمن ہندوستان، اور پھر سمندر، اور پھر اس کے علاوہ چین کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ملتا ہے۔ یہ جب فینسنگ ہوئی کہ ہم اپنے گھر کے چار دیواری کو، اپنی گھر کی عزت کو پروٹیکٹ کریں گے، اس قوم کے ٹیکس پیئرز کا، سود میں جکڑی ہوئی مقروض قوم کا پیسہ فینسنگ پہ لگا۔ لیکن آج میں حیران ہوں کہ ریاست کے اندر جب پشاور اے پی ایس کا واقعہ ہوا، ابھی خزدار میں ہوا، مدرسوں، امام بارگاہوں، مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا، ہماری کی انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان کے ہر سوچ اور فکر کو ٹارگٹ کیا گیا، تو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، 19 نکات تھے اس میں، جس میں ہم نے ایڈوائزری بورڈز بنائے تھے۔ اس میں ایمفیسس تھا کہ ریپلیکا تھا کہ چین میں، ویسٹرن چائنا، وہ ارومچی، وہاں پہ ٹیررزم تھی، ایکسٹریمزم تھی،
اور سب سے زیادہ لوگ پاورٹی میں جکڑے ہوئے تھے اور چین کے مفادات کو چیلنج کیا جا رہا تھا. ہوا کیا کہ چین کے سٹیک ہولڈرز بیٹھے, انہوں نے ہیوج اماؤنٹ انویسٹ کی ویسٹرن چائنا پہ. آج چائنا 80 کروڑ لوگوں کو سطح غربت سے نکال کے تھرائیونگ اکانومی, دنیا کو حیران کیے ہوئے, حیران پریشان قومیں بیٹھی ہیں کہ یہ ترقی کیسے کر گئے. وہ ہندوستان مودی, نہ اہل مودی, RSS منترا والا, گجرات بچر آف گجرات پہ انویسٹ کرتا ہے, اس کو ایٹ پار لاتا ہے ممبئی کے, کلکتہ کے, ساؤتھ آف انڈیا کے, بنگلور کے, اور پھر وہ جب پرائم منسٹر بنتا ہے, پرسکرائبڈ آرگنائزیشن میں ہے وہ, اس پر پابندی لگنے کے باوجود آج دنیا کی تھرائیونگ اکانومی میں 40 کروڑ لوگوں کو سطح غربت سے نکال گیا, اپنے لوگوں پہ انویسٹ کر رہا ہے. یہاں پہ آتے ہیں, آئل اینڈ گیس ہے, معدنیات کے علاوہ یہاں کے لوگ دیار غیر میں رہتے ہیں, اپنے حق حلال کے پیسے ریمیٹنسز کے ذریعے یہاں پہ بیچتے ہیں. مجھے میرا حق نہیں ملتا, رائلٹی نہیں ملتی, میرے بنیادی ضروریات نہیں حل ہو رہے, میرے درہ میں ویپنز, میرے پاس ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس, میرے جوانوں کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. ہمیشہ مجھے ڈرایا جاتا ہے, مجھے فلائنگ کوچ سے بھی اتارا جاتا ہے, میرے بزرگ کو بھی اتارا جاتا ہے کہ تم کون ہو, تم کہاں سے آئے ہو, اپنی آئیڈینٹی دکھاؤ. جب میں اپنے لوگوں کو اون نہ کروں, ان پر انویسٹ نہ کروں, ان کی عزت نہ کروں, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو آلریڈی ورنریبل ہے بارڈرز کی وجہ سے, دشمن فالٹ لائنز پہ کام کر کے ان کو ٹارگٹ کرے گا. آئی ڈی پیز بن گئے. کسی نے آئی ڈی پیز کا پوچھا, ابھی یہ جن حالات سے گزر رہے ہیں, ڈر ڈر کے فون آتے ہیں, میں کمشنر صاحب کو فون کرتا ہوں کہ جی فیملی ہے بیمار ہے پارے چنار سے, ان کو ہم ایک روڈ کلیئر نہیں کر سک رہے, اور ہم گلوبل لیول پر کمپیٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. GOC صاحب, پانی, گیس, ہم ریاست پاکستان کی بات کرتے ہیں, 91% ریکوری ہے پیسکو کی, 200 ڈیفالٹرز ہیں, ڈیفالٹر ایک بھی KPK سے نہیں ہے. میرے اوپر کیا ریاست کا قانون لاگو نہیں؟ 3 دن بجلی نہیں جائے گی, 18 گھنٹے بجلی جاری ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, میری مائیں بہنیں روڈوں پہ نکل رہی ہیں. آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, مجبور ہوں, میں آپ سے انٹریکشن نہیں ہو رہا, میں فیلڈ مارشل صاحب کی کامیابی پہ خوش ہوں. آپ ہمیں کیوں نہیں بلاتے؟ ہمیں بھی انگیج کریں. We are as Pakistani as the rest of the political parties. We believe in the basic fundamentals of this motherland of ours. یہ آئین, یہ قانون اس ریاست پاکستان کا ہے, ہم آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں. آئین ہمیں کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بریجنگ رول کریں, ہم آپ پر فخر کرتے ہیں, ایئر فورس, آرمی, نیوی. اور میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کی عزت اور سالمیت کی بات آئے, ہم آپس میں ڈفرنس آف اوپینین, یہ ایمان کی اور کردار کی نشانی ہے. ہم غلام سوائے اللہ کے اور ماننے والا اللہ کے محبوب کے, ہم انسانوں کے غلام نہیں, ہم بت پرستی نہیں کرتے, ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے, ہم قانون اور آئین کے راستے پہ چل کے ہم سب کو عزت دیں گے. بٹ when it comes to پاکستان, تو اسرائیل اور ہندوستان اور پاکستان کے اندر ان کے پپٹس اور وہ لوگ جو پاکستان کی بنیادوں کے دشمن ہیں, وہ سن لیں کہ ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. ان کا بچہ, ان کے جوان, تمام پشتون اگر جنرل جنجوع بلوچستان میں ان لوگوں کو انگیج کر سکتا ہے جو سرنڈر کرتے ہیں اور مین سٹریم میں آتے ہیں, ان کو انگیج کریں, ان کو گلے لگائیں, ان کو ہیوملیٹ نہ کریں, ان کی تذلیل نہ کریں. پھر دیکھیں کہ محرم امن سے گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا. جب آپ ان کو ویلیو نہیں کریں گے, جب یہ ڈرے ڈرے سہمے رہیں گے, جب یہ پریشان ہوں گے کہ میرا کسی ناکے پہ میری تذلیل نہ ہو, جب میرے بزرگ کی تذلیل ہوگی جس کے سفید بال سے اللہ حیا کرتا ہے. GOC صاحب, you are an upright officer in the future of this motherland of ours. Chief Secretary صاحب, you know the pulse. جانی خیل, بکا خیل کو جانتے ہیں آپ. IGP صاحب, آپ پنجاب سے آئے ہیں, یہ بڑے باوقار غیرت مند لوگ ہیں, یہ عزت کے بھوکے ہیں, ان کو صرف عزت چاہیے, یہ آپ کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. ہم اللہ اور اللہ کے محبوب کے حال کے ماننے والے ہیں.
ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا یا کسی طریقے سے اشتعال پھیلاتے ہیں, میک دیم این ایگزامپل. آئی جی پی صاحب, آئی ایم ویری گریٹفل. یور ٹیم از ڈوئنگ ونڈرس فار اسپیشلی کوہاٹ ڈویژن اینڈ کوہاٹ. چیف سیکرٹری صاحب, کمشنر صاحب, ڈپٹی کمشنر صاحب, آئی ایم سو ویری پراؤڈ آف دیم. آپ کے آر پی او صاحب اور دین ڈی پی او صاحب, a dynamic officer. He is an asset for your organization. They need to be valued. They need to be given due respect. اور آپ کی تمام ٹیم. آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا, اس وقت اگر جو بھی خطے کے حالات ہیں, ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو یہاں سے آگے رپورٹ دیں گی, رپورٹ دیں کہ ہر حلقے کو, ہر علاقے کو, ہر صوبے کو اپنا حق دیں. رپورٹ دیں کہ سب کو ویلیو کریں, کسی کو انڈرمائن نہ کریں. ڈنڈے کی زور پہ سسٹینیبل نہیں ہے. ڈنڈا کتنی دیر چلائیں گے؟ یہ ڈنڈے کے بجائے عزت کی قابل ہیں. پاکستانی قوم کو گلے لگائیں. یہ قوم باوقار ہے. پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان, اسلام آباد ٹیریٹری, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, یہ پاکستان کی بنیاد ہے. پاکستان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. آخر میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ میری دل کی باتیں. آئی ایم ناٹ ہیئر فار این آرٹیفیشل اپروچ. Constructive approach is the order of the day. Heart-to-heart interaction is an approach which is idealized globally and spiritually. خدا کے لیے جو توڑ لانا چاہتے ہیں, ان توڑ والوں کو پہلے بٹھائیں. نہیں مانتے, then make them an example. لیکن آخر میں آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے, آپ نیشنل سیکیورٹی کو ریوزٹ کریں. جتنے نیشنل ایکشن پلان کے 19 پوائنٹس تھے ان پر بات کریں. اس وقت دنیا کی نظریں آپ پہ ہیں. دم کون سی ایسی چیز ہے اوورسیز دنیا کو حیران کر گئی؟ ہم حیران کیوں نہیں کر سکتے؟ وی ہیو دی ایبلٹی, وی کین کمپیٹ اینڈ وی ہیو دی ایبلٹی ٹو کمپیٹ ود دا بیسٹ آف دا بیسٹ. ابھی ہاکی میں پلیئرز کو ڈیلی الاؤنس نہیں ملتا, اس نے دنیا کو حیران کر دی ہے. آپ کے اوورسیز پاکستانی یہاں سے بیچارے ننگے پاؤں جاتے ہیں, دنیا کو حیران کیے ہوئے ہیں. ہم میں ایبلٹی ہے. آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آؤ ایک باوقار غیرت مند پاکستانی بنے. آؤ ایک مٹھی بنے, ایک ایسی طاقت بنے جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں. پاکستان, افواج پاکستان, سول آرم فورسز اور عمران خان زندہ باد, پائندہ باد.